السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: رحمانی، نفسانی اور شیطانی۔ تو اسی طرح یہ خیالات جو ہیں یہ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں: رحمانی، نفسانی اور شیطانی۔ شیطان کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں، وسوسے ان کو کہتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ہوتے ہیں، اور شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس مرد مومن کو، مسلمان کو یہ گمراہ کر دے۔ اور کافروں کو یہ وسوسے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس کی اپنی قوم ہے، وہ تو پہلے بھی دوزخی ہیں، تو اور ان کو وسوسہ اس نے کیا دینا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو، ولیوں کو آتے ہیں وسوسے، اور نبیوں کو یہ وسوسے نہیں آتے۔ نبیوں کے اپنے جو خیالات ہیں نور نبوت سے وہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو آئے وہ القاء، الہام اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئیں تو وہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح نفسانی خیال کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح جو اس کی خواہشات ہیں نفس کی، کھانا پینا، سونا، جاگنا، کوئی دنیاوی کام کرنا، اور یہ سارے جو نفس کی جو خواہشات ہیں یہ نفسانی خیال ہوتے ہیں۔ یہ وہی خواہشات کرتا ہے جو اس کی ضرورتیں ہیں، اور کئی دفعہ فالتو بھی یہ سوچتا ہے، جس طرح کپڑے وغیرہ ہیں، کسی کے اچھے دیکھ لیے، حالانکہ ضرورت نہیں، کافی جوڑے موجود ہیں، تو پھر بھی اس میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اور بھی اس طرح کا بھی، یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس طرح کے بھی 2-4 جوڑے بنا لوں۔ اور ایک قسم کا کھانا ضرورت ہے تو کئی قسم کے کھانے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ نفسانی خیالات ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں ان کو القاء یا الہام وغیرہ اولیاء کرام کو ہوتے ہیں۔ تو نبی کو وحی اور القاء یا الہام سمجھنے میں مغالطہ نہیں لگتا، وہ بالکل صحیح سمجھ جاتا ہے، اور ولی کو اس کا الہام وغیرہ سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کے لیے حکم ہے کہ جو بھی ان کو خیال ہو یا الہام ہو اس کو قرآن و سنت پر پرکھ لیں، پھر اس پر عمل کریں۔ اور نبی کو جو بھی خیال آئے گا وہ عمل کے قابل ہوگا، نبی اس پر عمل کرے گا، اس کو کسی چیز پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اور نبی ان کا تعلق ایسا ہے کہ نبی کو کسی بات کے سمجھنے میں بھی مغالطہ یا غلطی نہیں ہوتی، صحیح سمجھ جاتے ہیں نبی۔ تو باقی جو شیطانی خیال ہیں ان کو بھی وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نیکی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نیکی کا حکم کر رہا ہے، نیک خیال آیا ہے، جس طرح فتوح الغیب میں حضور غوث الثقلین قدس اللہ سرہ العزیز کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے، جنگل کا راستہ تھا، تو آپ کو بہت پیاس محسوس ہوئی، تو آپ سوچنے لگے کہ اب یہاں تو پانی ملنا مشکل ہے۔ تو ایک دم کیا ہوا، بادل آ گئے اور بارش ہو گئی، تو آپ نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اتنے میں ان بادلوں کے اوپر ایک سنہری تخت ظاہر ہو گیا، اور اس پر ایک نورانی صورت بیٹھی ہے، اور اس نے آواز دی کہ اے عبد القادر، میں آپ سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام کی تھی آپ پر حلال کر دی ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام ہوں اور مجھ پر کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ نبی کا تو درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو آپ نے لاحول پڑھا اور پیر و مرشد کا تصور کیا، یاد کیا، تو وہ تخت غائب ہو گیا، صورت غائب ہو گئی، اور وہ زمین پر گری۔ تو پھر آواز دیتا ہے کہ اے عبد القادر، آپ اپنے علم کی وجہ سے آج مجھ سے بچ گئے ہیں، میں نے کتنے ولیوں کو اس مقام سے گرایا ہے۔ تو آپ نے پھر لاحول پڑھا اور کہ اے مردود، میں اب بھی تیرے سے ڈرتا ہوں۔
میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت اور پیر و مرشد کے کرم سے بچ گیا ہوں، انہوں نے مجھے بچا لیا ہے۔ اور وہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ شیطان تھا، اب دیکھنے میں وہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں، اور وہ کہہ رہا تھا میں تیرا رب ہوں، کہ ان کو یقین آ جائے گا کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کئی چیزیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی گلی میں سویا ہوا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ابلیس اس کو جگا رہا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابلیس تو نماز سے روکتا ہے، اس کو کیوں جگا رہا ہے؟ یہ تو تیرا کام نہیں ہے نیکی کا حکم دینا اور نیکی کی طرف بلانا۔ تو ابلیس کہنے لگا سرکار اب بھی میں اس کو کوئی نیکی کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، یہ میرا اس کو اٹھانا بھی اس کے نقصان کی بات ہے۔ یہ ایک دن میں نے اس کو سلائے رکھا، اس کو تھپکیاں لگاتا رہا، یہ سویا رہا اور سورج نکل گیا۔ جب پھر یہ جاگا تو یہ اٹھ کر رونے لگ گیا کہ ہائے میری نماز قضا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 70 نمازوں کا ثواب اسے عطا فرما دیا۔ تو آج میں اس لیے جگا رہا ہوں کہ اگر یہ پھر سویا رہ گیا تو 70 نمازوں کا ثواب لے لے گا، تو اب جگا دوں گا تو ایک ہی نماز کا تو ملے گا نا۔ یعنی اس کی نیکی میں بھی برائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کسی بھی سمجھدار سے آدمی سمجھ لے اور پھر اس پر عمل کرے، اندھا دھند عمل نہ کرے، کیونکہ یہ خیالات پھر ہے کہ کیسے کنٹرول کرنے ہیں تو یہ کنٹرول ہوتے ہی نہیں۔ کسی کی طرف سے بھی کوئی خیال آ رہا ہو تو یہ نہیں، آپ آدمی نہیں روک سکتا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک سبز تھی ایک سرخ تھی، تو آپ نے فرمایا جو 2 نفل بغیر خیال کے پڑھے تو اس کو ان میں سے ایک چادر جو ہے وہ انعام پر میں دے دوں گا۔ تو علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ سرکار میں پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا پڑھو۔ تو آپ نے 2 نفل پڑھے، جب پڑھ چکے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ سناؤ خیال تو نہیں آیا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور خیال تو آ گیا تھا کہ اب مجھے جو انعام میں چادر دیں گے پتہ نہیں سرخ دیں گے یا سبز دیں گے۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ خیال جو ہیں یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کم ہو سکتے ہیں۔ بزرگان دین یا جو کاملین سے ہیں ان کو کچھ شیطانی کی جو خیال ہیں ان پر کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہوتا، پھر بھی آتے رہتے ہیں۔ جس طرح خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز کے دوران جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر نماز کو شارٹ کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس بچے کی ماں پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت عورتیں بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی تھیں۔ تو نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی کہ بچہ رو رہا ہے، تو پھر میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ جا کر وہ اپنے بچے کو دیکھ لے کہ کوئی اپنا نقصان نہ کر لیا ہو اس نے۔ تو اس طرح یہ خیالات جو ہیں کنٹرول تو ہو ہی نہیں سکتے۔ باقی میرے خیال ہے تشریح ہو گئی ہے، لیکن مجھے امید ہے میری بیٹی ضرور میری اس میں رہنمائی کرے گی، میرے علم میں اضافہ کرے گی۔ تو ضرور آپ بھی جو آپ کے علم میں ہے بتانا، اور اسی طرح یہ پرسنل ہی کر دینا، چاہے گروپ میں کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام، اللہ حافظ۔